انعام آیت نمبر 141 ترجمہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے معارش باغات جس میں درخت بیل کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کو مچان باندھ کر ان پر پھیلایا جاتا ہے جیسے انگور کی بیل، اور غیر معروش باغ وہ درخت جن کو مچان کی ضرورت نہیں ہوتی پیدا کیے، اس طرح سے کھجور کے نخلستان اور طرح طرح کی کھیتیاں پیدا کیں جو میوے اور مزے کے لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں، نیز زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک جہت سے باہم مشابہ ہیں اور دوسری جہت سے مختلف ہیں، پتوں اور زہری شکل میں آپس میں ملتے جلتے ہیں جبکہ ان کے میووں کا مزہ آپس میں مختلف ہے۔ ان کے میووں کو جب ان میں پھل آئیں کھاؤ اور ان کو حق محصول کرنے کے لیے وقت ادا کر دو، اسراف نہ کرو کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تفسیر توحید کا ایک عظیم درس۔ اس آیت شریفہ میں چند امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک دراصل دوسرے کا نتیجہ ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، اللہ وہی ذات ہے جس نے انواع و اقسام کے باغات، کھیتیاں اور طرح طرح کے درخت پیدا کیے جن میں سے بعض لکڑی کے مچانوں پر پھیلتے ہیں اور اپنے دلآویز منظر سے نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے لذیذ و ببرکت میووں سے انسان کو شیریں کام کرتے ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں جنہیں مچان باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر انسانوں کے سر پر اپنا سایہ بھی ڈالتے ہیں اور اپنے طرح طرح کے میووں سے انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ مفسرین نے کلمہ معروش اور غیر معروش کے سلسلے میں 3 احتمالات ذکر کیے ہیں۔ اول، اس کی طرف سطور بالا میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ایسے درخت جو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو مچان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے، وہ درخت جو بغیر مچان کی احتیاج کے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ عرش کے معنی لغت میں پھیلانے اور ہر پھیلی ہوئی چیز کے ہے، اسی بنا پر چھت یا اونچے پایوں کے تخت کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ دوم، عرش سے مراد گھریلو درخت ہیں جن کی دیوار وغیرہ سے باغوں میں حفاظت کی جاتی ہے، اور غیر معروش سے مراد جنگلی اور کوہستانی درخت ہیں۔ سوم، معروش ایسے درخت ہیں جو پیروں پر کھڑا ہو یا زمین پر اٹھا ہوا ہو، جبکہ غیر معروش وہ درخت ہے جو زمین پر بچھ کر پھیلتا ہے، لیکن پہلے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ شاید معروشات کا تذکرہ آغاز سخن میں اس طرح کے درختوں کی عجیب و حیرت انگیز ساخت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ایک مختصر نظر انگور کی بیل، اس کے تنے اور اس کے پیچیدہ دار شاخوں پر کی جائے جو مخصوص قلبوں کے ذریعے اپنے کو اطراف کے سہاروں میں جکڑ لیتے ہیں تاکہ اپنی کمر کو سیدھا کر سکے، تو اس سے ہمارے دعوے کی تائید ہوتی ہے۔ بعد ازاں 2 طرح کے باغوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس طرح کے کھجوروں کے درخت اور کھیتیاں پیدا کیں۔ ان 2 کا ذکر خاص طور سے اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں انسانی زندگی اور خوراک میں شامل ہیں۔ یہ توجہ رہے کہ جنات اور باغات کو بھی کہتے ہیں اور زراعت سے ڈھکی ہوئی زمینوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید ارشاد ہوا، یہ درخت میوہ اور ذائقے کے لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ یہ ایک ہی زمین سے اگتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک الگ الگ مزہ، خوشبو اور خاصیت کا حامل ہے جو دوسرے درختوں میں نہیں پائے جاتے۔ اس کے بعد دوسرے 2 قسم کے میووں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو غیر معمولی مفید اور حیات بخش ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اسی طرح سے زیتون اور انار ہیں۔ ان 2 کا انتخاب بظاہر اس وجہ سے ہوا کہ یہ 2 درخت اگرچہ ظاہری نظر میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن میوے اور غذائی خاصیت کی روح سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لہٰذا بغیر کسی وقفے کے ارشاد ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی۔ ان تمام طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے، جب ان کے میوے تیار ہو جائیں تو ان میں سے تناول کرو، لیکن بھولنا نہیں کہ میوہ چنتے وقت ان کے حق کو ادا کر دینا۔
آخر میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے اور اسراف نہ کرو کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسراف کے معنی ہے حد اعتدال سے متجاوز ہونا۔ اس لفظ سے ہو سکتا ہے کہ کھانے میں اسراف یا بخشنے میں اسراف کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ بعض لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں کہ اپنے مال ادھر ادھر لٹا دیتے ہیں اور اپنے تئیں اور اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ چند اہم نکات۔ اس آیت کا سابقہ آیت سے ربط۔ اس سورہ کی گزشتہ آیات میں بت پرستوں کے خرافاتی احکام اور رسوم کے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ وہ لوگ اپنی زراعت اور چوپائیوں میں سے خدا کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان حصوں کو خاص طریقے سے صرف کرنا چاہیے۔ نیز بعض چوپائیوں پر سواری کو بھی حرام جانتے تھے اور اپنے بچوں کو بعض بتوں کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ آیا مذکورہ والا اور وہ آیت جو بعد میں آنے والی آیت ہے در حقیقت ان تمام خرافی احکام کا جواب ہے، کیونکہ اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے ان تمام نعمتوں کا خالق خدا ہے، وہی ہے جس نے تمام درختوں، چوپائیوں، کھیتوں کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جس نے حکم دیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ بنابر اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے۔ نمبر 2، ازائے اسمر، جس وقت میوہ دے۔ اس کا ذکر لفظ ثمرے کے بعد آیا ہے۔ یہ کا مطلب بیان کرتا ہے۔ مفسرین نے اس بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن ظاہراً اس سے یہ عرض ہے کہ جو ہی درختوں پر میوہ اور زراعت میں خوشیاں اشکار ہو جائیں تو ان سے فائدہ اٹھانا مباح اور جائز ہے، اگرچہ ان کا حق ادا نہ کیا گیا ہو، اور یہ حق محصول کاٹنے کے دن یوم الحصاد ادا کرنا چاہیے۔ غور کیجیے گا۔ نمبر 3، یہ حق کیا ہے؟ جیسے یوم الحصاد پر ادا کرنا چاہیے اور اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی 1/10 اور 1/20، لیکن اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے دوسرے سال یا بعد ازاں مدینہ میں نازل ہوا، مذکورہ خیال بعید معلوم ہوتا ہے۔ بہت سی روایات جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، اس طرح اہل سنت کی بھی متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور اس سے مراد وہ غلہ یا میوہ ہے جو محصول لیتے وقت جو مستحقین موجود ہوں انہیں دینا چاہیے، اور اس کی کوئی معین مقدار یا نصاب نہیں ہے۔ بنابراین آیا یہ حکم واجب ہے یا مستحب؟ بعض کا عقیدہ ہے کہ یہ واجب حکم ہے جو تشریع زکوٰۃ سے قبل مسلمانوں پر واجب تھا، لیکن جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور زکوٰۃ کا حکم اپنی تمام تفاصیل اور کفایات کے ساتھ اسی جگہ مقرر ہو گیا۔ لیکن روایات اہل بیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اور ایک مستحجی حکم کے طور پر اب بھی اسی طرح باقی ہے۔ نمبر 4، کلمہ یوم۔ اس سے تعبیر سے ممکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ مقصود ہو کہ میوہ توڑنے اور زراعت کا محصول لینے کا کام بہتر ہے کہ دن کے وقت انجام پایا جائے۔ اس طرح صاحبان احتیاج اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، یا نہ ہو کہ بعض نجیل افراد اس خوف سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے رات کے وقت یہ کام کریں۔ جو احادیث اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں ان سے بھی اس بات کی تاکید اور تائید ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔